وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا منهم اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ الحمدللہ لا تعداد بے حد و حساب شکر الہی، حمد الہی اس ذات کریم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب مجید اور اس کے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہیں۔ آج ہمارے سامنے سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ 12 سے 16 ہیں، جن میں سے آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں بنی اسرائیل کو یاد کرایا جا رہا ہے اللہ نے تم سے ایک میثاق لیا اور پھر 12 سردار 12 نقیب مقرر کیے، اور پھر یہ فرمایا اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کے ساتھ تعاون کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور اس جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اتنا کچھ کہنے اور اتنے وعدے کرنے کے باوجود اگر کسی نے کفر اختیار کیا تو پھر یقین جانیے وہ بہت برے راستے پر چل پڑا، گمراہی کے، ناکامی کے راستے پر۔ اس سے پچھلی جڑی ہوئی آیات مبارکہ میں اللہ نے خاص طور پر اپنے اس انعام کا ذکر کیا جو مومنوں پر اللہ کا ہے، اور وہ ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام۔ اور پھر اس بات کا ذکر کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو سربلند کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے کتنی مشکلیں، اذیتیں برداشت کیں، اور پھر زندگی کا مشکل ترین وقت اور سفر طائف کا، اس کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ پھر یہ بات بھی ساتھ فرمائی عدل بہت ضروری ہے، عدل کے بغیر نہ ایمان مکمل رہتا ہے اور نہ ہی معاشرہ۔ یہ ساری باتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ میثاق وفا لیا اور پھر ان پر 12 سردار مقرر کیے۔ ایک بڑی بات ہے، نقیب کہا گیا جس کا معنی سردار لیا ہے مفسرین نے۔ نقیب کا معنی ہے
اپنے محتاطوں میں جو اس کے ہم معاشرہ ہم سماج ہوتے ہیں ان کی ٹو رکھنا، ان کی خبر رکھنا، ان پر نگاہ رکھنا اور ساتھ ان کی نمائندگی بھی کرنا۔ سردار بنیادی طور پر ہوتا ہی وہ ہے جو غمگسار ہو، جو ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتیں سمجھتے ہوئے آگے بیان کرے اور آگے تک پہنچائے اور پھر ان کے لیے کوئی راہ بھی نکال دے۔ اور جب ذکر ہوتا ہے بنی اسرائیل کے سرداروں کا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اللہ کا بندہ، اور اس پیغمبر، اس اللہ کے بندے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور پھر اس سے 12 خاندان چلتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ذریت آدم کو کس طرح آگے بڑھایا، نسل انسانی میں کس طرح اس نے وسعتیں پیدا کیں، ایک خاندان 2 3 4 آگے بڑھتے رہے۔ ان کو صرف آباد کرنے کی بات نہیں، پھر آگے ان کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ 12 خاندانوں میں پھر رنجشیں بھی ہیں، چپکلشیں بھی ہیں، عداوتیں بھی ہیں، پھر اپنے اپنے حقوق کا دفاع بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں تو جب دریا پہ ان کو راستہ کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس پہ اپنی لاٹھی ماریے۔ کمال معجزہ ہے کہ لکڑی کی لاٹھی ماریں گے اور پانی جو ہے وہ پتھر بن جائے گا، 12 سڑکیں بن جائیں گی، بن گئیں۔ پھر کمال اس کا کمال دیکھیں، یہ اللہ کا نظام کس طرح اپنے بندوں کو وہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کے نشان۔ پانی کی ضرورت پڑی، پہلے پانی پہ لاٹھی ماری تو وہ پتھر بن گیا، اب پتھر پہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ ماریے نا اس پتھر پہ۔ اللہ اس بیابان میں، جنگل میں، دور و نزدیک کوئی چشمہ، کوئی پانی کی نہر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ ہم ہیں، میں ہوں، یہ وہی کہہ سکتا کہ میں ہوں، دیکھنا نظارہ۔ اور جب 12 چشمے پھوٹے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا، یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، فَانْفَجَرَتْ، پھر کہا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ، سب نے اپنا اپنا، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو وہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں۔ اور پھر حسن اتفاق دیکھیے، ابھی آپ کو انسیڈنس کی بات کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اذیت اور تکلیف کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا کہ کس طرح آپ نے برداشت کی اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور پھر عام الحزن کے بعد، طائف کے بعد، سفر کے بعد اتنی تکلیفیں جب ہوئیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول کو اکیلا تو نہیں نہ چھوڑنا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی تجھے اکیلا چھوڑا تو نہیں نا، کتنی مخالفت سے، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ پھر رب تعالیٰ نے بیعت عقبہ میں پہلے 6 بندے ملوائے، یثرب کے، انصار قبیلے کے سینئر لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ وعدے کیے
ہم ہیں جانے قربان کرنے والے۔ اگر مکے والے بدقسمتوں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں کی، نہیں کھڑے ہوئے، ہم ہیں نا، اور ہم وہی کریں گے جو آپ فرمائیں گے۔ زنا، چوری، ڈکیتی، ایک دوسرے پہ تو مطلب بالکل نہیں ہم کریں گے، وعدے کر کے۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، اس میں پھر 12 لوگ ہیں، وہ سینئر لوگ ہیں، سردار لوگ، جیسے بنی اسرائیل کے تھے اس طرح ان میں بھی۔ اور پھر یہ سردار تو کمال کے سردار ہیں، ان کو واقعی پھر سرداریاں جچتی تھیں۔ انہوں نے اس قدر وفا کی کہ کائنات میں ایسی کوئی دوسری وفا کی مثال نہیں ملتی۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ مہاجرین بھی تھے، لٹا پھٹا قافلہ، بے سر و سامان، خاندان چھوڑا ہے، جائیداد چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑا ہے، جو جمع پونجی تھی ساری ادھر رہ گئی۔ ان انصار کے بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہ گھر آدھا میں رکھوں گا، آدھا اپنے بھائی کو دے دوں، یہ باغ آدھا میرا، آدھا تیرا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ایک مثال ہے، میرے بھائی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں میرے نکاح میں، اگر آپ چاہو تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کہاں ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ عبداللہ بن رواحہ، رافع بن بالک بن عجلان، برا بن معرور، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن عمر بن حرام اور منذر بن عمر بن خنیس، یہ سارے خزرج کے ہیں، 9 خزرج کے، 3 اوس کے۔ اور خزرج اور اوس یہی تو بڑے قبیلے تھے ادھر۔ پھر ان کے ساتھ قبیلے جڑے ہوئے، معاشرت تھی۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت پہ، دست رسالت پہ جب بیعت کی، پھر دنیا نے دیکھا، اور آج تک نگاہیں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کو دیکھ رہی ہیں، ان شخصیتوں کو دیکھ رہی ہیں۔ ان کے کردار زندہ ہو گئے، ان کی سیرتیں زندہ ہو گئیں، ان کے افعال مرے نہیں، ان افعال کی، ان کرداروں کی موت نہیں ہوئی، زندہ ہے، کردار زندہ ہے، اور قیامت تک لوگ ان سے استفادہ کرتے رہیں گے اور ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح، جس طرح بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کروا رہے ہیں، اگر تم یہ کام کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کام کون سے ہیں؟ اس میثاق وفا میں، اس عظیم پختہ وعدہ میں 4 باتیں بڑی اہم ہیں۔ اقامت صلاۃ، لئن اقمتم الصلاۃ، یہ بڑی بھاری ہے۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، اللہ خود کہتے ہیں کہ نماز بڑی بھاری ہے، لیکن جن کے دلوں میں خشیت آ جاتی ہے، تقویٰ آ جاتا ہے، پرہیزگاری آ جاتی ہے، میری لگن پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی لگن اور اس کی طلب پیدا ہو جائے، پھر کوئی چیز بھاری اور مشکل نہیں رہتی۔ تو نماز کا قیام کرنا، اس کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ یہ جو مال آپ کی دسترس میں آیا ہے، اس سارے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ نہیں جانا، سرکولیٹ ہونا ہے آپ کا۔
اس کو چلتا رہنا ہے، امراء سے مساکین اور غرباء کی طرف۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے اور وہ لوگ جن کو نہیں دیا، وہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، تقسیم اس کی ہے۔ اگر اس نے دینے والا ہاتھ بنا دیا ہے تو رب کا شکر ادا کرو، اور دینے کے بعد کسی پہ احسان نہ کرو، بلکہ رب کا شکر کرو کہ اللہ نے مجھے توفیق دے دی، میں نے خرچ کر دیا۔ اور پھر وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، میرے رسولوں پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہونا ہے۔ عَزَّرْتُمُوهُمْ، ان کے ساتھ تعاون کرنا، پورا ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ جب ڈٹنے کا وقت ہے کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیا، بہانہ نکال لے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان تو موجود ہے، لیکن میں نے کہیں سے سنا ہے، کسی بڑے سے، کسی بزرگ سے، کسی امام سے، کسی عالم سے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ ان تمام اماموں نے، تمام بزرگوں نے، تمام بڑوں نے، تمام مفسروں نے، تمام شارحین نے یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ ہماری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرا جائے تو پھر ہماری بات کو نہیں پکڑنا، دیوار پہ دے مارو، پھینک دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، دامن مصطفیٰ کبھی ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ تو کوئی بہانہ نہیں، اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو تم نے قرض دینا۔ دیکھو غریب ایویں گلہ کرتا رہتا ہے، اللہ نے اپنی ذات کو اس کے پلڑے میں خود کھڑا کیا ہے، کہا ہے یہ تم غریب کو جو دیتے ہو وہ مجھے دے رہے ہیں۔ اللہ کو قرض، اللہ نے قرض تھوڑا لینا، وہ اللہ کی کون سی حاجتیں ہیں؟ غریب کی حاجتوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا، یہ میرے بندے کی حاجتیں ہیں، اس کو دو گے مجھے دے رہے ہو، اور اس کو دے نہیں رہے کہ پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا، اس کو اس امید سے دو کہ اس کی جزا میں دوں گا، اور میری جزا ایسی ہے، کیسی؟ 2 گنا، 7 گنا، 10 گنا، 700، 7000، آگے پھر تعداد ہی ختم، پتہ نہیں کتنا اجر عظیم، میں اتنا عظیم دوں گا، اتنا اجر دوں گا، تمہارے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ یہ 4 چیزیں ان سے لی گئیں، ان سے وعدہ لیا گیا، اور پھر اللہ نے جو وعدہ کیا وہ یہ ہے کہ میں کیا کروں گا۔ 2 باتیں بطور خاص اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ اکفرن، مٹا دوں گا، جس طرح یہ قلم ہے نا اس کو مٹا دینا، ایک ہوتا ہے کاٹنا، یہ تحریر لکھی ہے نا، کھاتے لکھے ہوتے ہیں نا حساب کتاب میں، فلاں کو دیا، فلاں سے لیا، ایک ہے کاٹنا یوں، ایک ہے اس کو ویسے ہی مٹا ہی دینا۔ لَأُكَفِّرَنَّ، مٹا دوں گا، سیئاتکم، یہ نہیں کہا کہ من سیئاتکم، تمہارے کچھ گناہ، یہ بھی نہیں کہا، سیئاتکم، سارے گناہ۔ زندگی میں کتنے بڑے بڑے پاپ اور کتنے گناہ کیے ہیں، ذرا سوچنا، اپنی نظر دوڑا، اپنی فلم زندگی کی دیکھ ذرا۔ اللہ اکبر، فرمایا میں ان سب کو مٹا دوں گا، اور پھر کیا ہے، پھر میں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت باغ کو کہتے ہیں، اور باغ نہیں کہا، باغات، جہاں بھی ذکر آیا جنات آیا،
زیادہ، جنت بھی ہے، جنات زیادہ، باغات ہوں گے، اور وہ باغات ایسے ہیں ان باغات کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ لفظ کہا جا سکتا ہے باغ، ہم دیکھ سکتے ہیں یہ باغ ہے، یہ باغ ہے، لیکن وہ باغات کیسے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، کیسا تصور ہوگا، کیسا منظر ہوگا، وہ تو عطا کرنے والا ہی جانتا ہے، اور پھر جس کو ملے گا وہ جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کے نصیبے میں یہ بات کر دے، ہماری خطاؤں اور غلطیوں کی طرف نہ دیکھنا، اپنی رحمت کی طرف دیکھ کے رحمت کے چھٹے برسا دینا۔ دو چیزیں عنایت کی ہیں، اور پھر یہ جو ہے نا کہ سیئاتکم، تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں ختم کر دوں گا۔ دو طریقے ان کے، ایک تو یہ ہے کہ میں برائی سے ویسے ہی بچا لوں گا، ختم ہو گئی نا، برائی کی طرف جانے نہیں دوں گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلا تو میں برائی کی طرف جانے نہیں دوں گا، روک لوں گا۔ دوسرا، اگر تو چلا گیا تو پھر میں معاف کر دوں گا۔ میں نے اکفرن، میں نے مٹانا نا سب کچھ، میں وہ اس رستے کے نشان مٹا دوں گا جس رستے پہ چل کے تو نے برائی کی طرف جانا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ میں ان برائیوں کی جڑیں کاٹ ڈالوں گا جن کی طرف تم بھاگتے ہو۔ کب؟ جب تم یہ 4 کام کرو، پڑھو نا نماز، 2 زکوٰۃ، رسولوں سے پیار کرو۔ رسول سے پیار کرنا کیا ہے؟ مجھے بڑا پیار ہے، میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں بار بار جاؤں، بلکہ بار بار جانے سے بھی فائدہ نہیں ہے جب تک اندر صاف نہ ہو جائے۔ اگر اندر صاف ہو تو ایک حاضری کافی ہے۔ اللہ اکبر! یہ کتنی خوبصورت بات کی۔ فرمایا پھر اگر میری ان باتوں پہ تمہیں یقین نہیں آ رہا، فمن کفر بعد ذلک فقد ضل سواء السبیل، پھر بھی میری ان عطاؤں کے وعدے کے باوجود اگر تم نے یقین نہیں کیا، میرے ساتھ دوستی نہیں کی، تعلق نہیں بنایا، کوئی اور رستہ اپنا لیا ہے، وہ رستہ ضل سواء السبیل، وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تھا۔